الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک میری ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا انصر عطاری صاحب، محترم جناب حضرت علامہ حبیب الرحمن عطاری صاحب اور محترم جناب عبد الماجد اویسی صاحب، ہم سب یہاں درس قرآن پاک کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ خوش نصیبی ہے کہ قرآن سمجھنے سمجھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ محترم جناب عبد الماجد اویسی صاحب نے اس کے لیے کوشش کی، آپ نے تعاون کیا اور یہ اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، اس کا فیض لینے کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جو ایک نیت ہے، ارادہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اسے بیان کیا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم قرآن پاک سے تعلق جوڑنے کا فائدہ کیا ہے اس حوالے سے سنیں گے، اور آئندہ درس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے تاکہ ذہن اس بات کی طرف مائل ہو جائے، ترغیب ملے، اور ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ قرآن سے انسان کو رحمان دیتا کیا ہے۔ تو لفظ قرآن پاک کے اندر امام راضی نے دوسرے پارے کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا
کہ قرآن کا یہ جو لفظ ہے قرآن، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لفظ قرآن کس سے بنا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، عربی لغت ہو، انگلش ہو یا کوئی بھی زبان ہے، جب اس کا کوئی ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا جو مادہ اشتقاق ہے، یعنی جہاں سے وہ لفظ بنا ہے اس کا معنی اور مطلب اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو لفظ قرآن کے حوالے سے امام راضی نے 3 چیزیں بیان کی۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لفظ قرآن قرء سے بنا ہے۔ لفظ قرآن کس سے بنا ہے؟ اور قرء کا مطلب ہے جمع ہونا۔ قرء کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہونا۔ اب اسی سے بنا لفظ قرآن۔ اب ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں کیا ہے، کیا جمع ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں ہم قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس میں سارے علوم جمع فرما دیے، سارے علوم جمع فرما دیے۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو رب نے قرآن میں نہ رکھا۔ اب یہ سمجھنے والے کی سمجھ ہے، پڑھنے والے کی پرواز ہے کہ وہ عربی کے ان الفاظ کو جسے قرآن کہا جاتا ہے انہیں پڑھ کر کیا کیا علوم حاصل کرتا ہے۔ اور علماء نے تو یہاں تک بیان کیا قرآن کی ایک ایک آیت کے نیچے رب نے 60 ہزار علوم رکھے ہیں، 60 ہزار علوم رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو صرف اس تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، صرف سورہ فاتحہ۔ اور یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے، آمینہ کے لال کا علم کیا؟ تو رب نے سارے علوم اس میں جمع کیے ہیں۔ اور پھر امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں اس کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن قرء سے بنا معنی ہے جمع ہونا۔ تو قرآن نے کس کو جمع کیا؟ آپ فرماتے ہیں قرآن نے تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا ہے۔ کوئی پنجاب کا رہنے والا ہے، کوئی سندھ کا رہنے والا ہے، کوئی بلوچستان کا رہنے والا ہے، کوئی صوفی پورہ محلہ کے اندر رہتا ہے، کوئی شفقت آباد کے اندر رہتا ہے، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان ہے، کسی کا کسی قبیلے سے تعلق، کسی کا کسی قبیلے سے تعلق، لیکن قرآن ان سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنے چھتے سے اڑتی ہے، باغ کے اندر جاتی ہے، مختلف پھلوں کا پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر وہ سارے مختلف رس لا کر چھتے میں ڈالتی ہے، ان ساروں کو جمع کر کے اس سب کو شہد کہہ دیا جاتا ہے۔ رس مختلف ہیں، پھل مختلف ہیں، شیریں مختلف ہیں، لیکن سب کا نام شہد ہے۔
اسی طرح مسلمان مختلف قبیلوں سے، کوئی پنجاب کا رہنے والا، کوئی کراچی کا رہنے والا، کوئی لاہور کا رہنے والا ہے، مگر قرآن نے سب کو جمع کر دیا ہے، قرآن نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، رب کا قرآن کہتا ہے تم پنجابی بعد میں ہو، لاہوری بعد میں ہو، سندھی بعد میں ہو، پہلے مصطفیٰ کے غلام ہو، تم سب کا نام رب نے مسلمان رکھ دیا۔ فرمائی یہ چیزیں بعد میں ہیں، تم محمد عربی کے غلام ہو اور تمہارا نام مسلمان ہے۔ سماکم المسلمین، رب نے نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کر ان سے جو بنا جمع ہونے کے معنی میں یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم رکھے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، ان قریب فتنے ہوں گے۔ عرض کیا حضور ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے نکلنے کا طریقہ ہے رب کا قرآن۔ اور پھر سرکار نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، قرآن کے اس عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا اس میں فیہ نبأ ما کان قبلکم و خبر ما بعدکم۔ فرمایا علی یہ رب کا قرآن ہے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، مصائب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن سے تعلق مضبوط کر لو۔ فرمایا اس لیے اس میں پچھلی قوموں کی خبر بھی ہے، آئندہ قوموں کی خبر بھی ہے۔ اے علی مطلب اس کا یہ بنتا ہے یہ رب کا کلام ہے جو علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، پچھلے لوگوں کو جاننا چاہتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے، حالات کیسے ہوں گے، ارے جو آئندہ کی خبریں جاننا چاہتا ہے قرآن پڑھتا جا، رب تمہیں علم عطا فرماتا جائے۔ فرمایا اس میں آئندہ آنے کی بھی خبریں ہیں، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ۔ اور اسی قرآن کو پڑھ کر ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ آئندہ حالات کیسے آئیں گے، پیشن گوئیاں کی ہمارے علماء نے قرآن کو پڑھ کر۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے معنی کی طرف۔ لفظ قرآن بنا ہے قراءۃ سے، کس سے؟ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ بنے گا وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور ذرا غور کیجئے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ۔ اور اس کو پڑھی جانے والی کتاب، اس کے اندر کیسے اس کا یہ معنی پایا جاتا ہے، دیگر انبیاء کو اللہ نے جو کتابیں عطا کی نا، یا جو صحائف عطا کیے، وہ لکھے ہوئے دیے جاتے تھے، لکھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تختیوں پر تورات شریف لکھ کر دی گئی تو وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، مگر اللہ نے سرکار کو جو قرآن عطا کیا، جبرائیل امین آتے سرکار کو پڑھ کے سناتے تھے، قراءت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اسی وجہ سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دیگر کتابوں کا جائزہ لیجئے، تھوڑا عرصہ پڑھی گئیں، پھر اس کے بعد معاذ اللہ ان میں تبدیلی کر دی گئی، بدل دیا گیا ان کے احکامات کو، مگر قرآن جیسا چلا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا سرکار نے پڑھا ہے وہی قرآن آج سرکار کے غلام پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ اور قرآن کی شان پتہ ہے کیا ہے؟
چھوٹے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، بچہ بچہ پڑھتا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کرتا ہے۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ اپنے بھی پڑھتے ہیں، اسے دشمن بھی پڑھتے ہیں، اسے دشمن بھی پڑھتے ہیں۔ حضور سیدی صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کیا، آپ نے اس پر مختصر تفسیر لکھی خزائن العرفان کے نام سے۔ آپ کی ایک بار ایک چندر آریہ اس سے گفتگو ہوئی، تو اس نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا اور اپنا کمال ظاہر کیا، کہنے لگا حضرت مجھے آپ کے قرآن کے 14 سپارے یاد ہیں۔ کتنے سپارے؟ آپ بتائیے ہماری وید آپ کو کتنی آتی ہے؟ یہ وید ان کی مذہبی کتاب ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی نا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ کمال تیرا نہیں ہے، میرے رب کے کلام کا کمال ہے۔ ارے یہ رب کے کلام کا کمال ہے، وجہ یہ ہے یہ قرآن کا کمال ہے۔ دوست تو دوست، اسے دشمن بھی یاد کرتا ہے، اسے دشمن بھی پڑھتا ہے، اور تم جسے مذہبی کتاب کہتے ہو، تمہارے علاوہ تو اسے جانتے ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اپنوں کے سینوں میں بھی آتا ہے، دشمنوں کے سینے میں بھی سما جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کلام ہے، کمال ہے۔ تیسرے معنی کی طرف آ جائیے۔ قرآن بنا ہے کرنن سے، اور اس کا معنی ہے ملا ہونا اور ساتھ ہونا۔ کیا معنی ہے؟ یہ بڑے کمال کا معنی ہے۔ قرآن کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت سے ملا ہوا ہے، قرآن حق سے ملا ہوا ہے، قرآن میں حق ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں اطمینان ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں دلوں کی راحت ہے، قرآن گمراہی سے بچاتا ہے، اور پھر قرآن بندہ مومن کے ساتھ ہے، بندہ مومن کے دل کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کے ساتھ ہے، اس کے خیالات کے ساتھ ہے، اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس کی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ بندہ جو قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، قرآن کو ساتھ لگا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، یہ قرآن بھی ساتھ رہتا ہے، قرآن بھی ساتھ رہتا ہے، الگ نہیں ہوتا، الگ نہیں کرتا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن مومن کے ساتھ، اس کی جوانی میں ہے، قرآن مومن کے ساتھ اس کے بڑھاپے میں بھی ہے، قرآن مومن کے ساتھ نماز کے اندر بھی ہے، قرآن مومن کے ساتھ کاروبار کے اوپر بھی ہے، قرآن مومن کے ساتھ اس کی دکان کے اندر بھی ہے۔ اور یہی قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن کے ساتھ رہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا، ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، حشر میں بھی ساتھ جائے گا، میزان عمل پہ بھی قرآن ساتھ رہے گا، حوض کوثر پہ بھی قرآن ساتھ رہے گا، پل صراط پر بھی قرآن ساتھ رہے گا، اور جنت کے اندر بھی قرآن ساتھ رہے گا۔ جب جنت میں بندہ پہنچے گا، رب فرمائے گا، اے بندے قرآن پڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے، وہ بندہ جو دنیا میں قرآن کو ساتھ رکھتا ہے، قرآن جنت میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ تو فرمایا تو دنیا میں قرآن کو اپنے ساتھ رکھ،
جب تو اسے اپنے سے جدا نہیں نہ کرے گا تو یہ محشر میں، قبر میں، میزان عمل پہ، پل صراط میں، حتیٰ کہ جنت میں بھی تیرے ساتھ ہی رہے گا۔ رب فرمائے گا بندے قرآن پڑھتا جا، اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور ذرا غور کیجئے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ملتا کیا ہے؟ جب ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے نا، ہم اس کی دستار بندی کرتے ہیں، اور دستار بندی کے لیے کپڑا کون سا لاتے ہیں؟ وہی جو بازار میں بکتا ہے۔ ہم خرید کے لائے، اپنی قمیض بنائی، شلوار بنائی، کچھ بنایا، لوگ اسے چومتے نہیں، لوگ اسے عزت نہیں دیتے، مگر وہی کپڑا ہے، وہی کپڑا ہے جب قرآن سے پیار کرنے والے کے سر پہ آئے گا نا، پھر اسے دستار کہا جاتا ہے، پھر اسے دستار کہا جاتا ہے۔ اس کا قرآن سے تعلق جڑا، قرآن سے تعلق جڑا تو رب نے یہ مقام دیا، اس کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ دستار بن جاتا ہے، فضیلت والا بن جاتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے والدین کا تعلق اس بچے کے ساتھ ہے، بچے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، تو اب رب بچے تک فیض محدود نہیں رکھتا، اس بچے کے ساتھ والدین کا تعلق ہے۔ رب قرآن کا فیض انہیں بھی عطا کرتا ہے، رب قرآن کا فیضان انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، لوگ کھڑے ہیں، انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑی بڑی عظمت والے موجود ہیں، اور وہ بچہ جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا رب اس کے والدین کو بلائے گا، اس کے والدین کو بلائے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کے والدین کو سونے کا تاج عطا فرمایا جائے گا۔ یہ بچے کا قرآن سے تعلق جڑا تو رب اس بچے کے صدقے میں والدین کو بھی نواز رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس بچے کے ساتھ خاندان والوں کا بھی کچھ تعلق ہے، خاندان والوں کا بھی تعلق ہے۔ فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، رب اس بچے کے صدقے میں، حافظ قرآن کے صدقے میں، اس کے خاندان میں سے 10 وہ بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی، رب اس کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا فیضان آگے آ رہا ہے، قرآن سے تعلق کا فیض، برکت۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ بچہ کسی گھر میں بھی رہتا ہے، وہ بچہ کسی گھر میں بھی رہتا ہے، گھر میں قرآن پڑھتا ہے، اپنا سبق یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، در و دیوار میں قرآن پاک کی آوازیں ٹکراتی ہیں، وہ فیضان مل رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے زمین والو، جس طرح تمہیں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چمکتے نظر آتے ہیں، فرمایا اسی طرح زمین پہ وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تمہیں آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو قرآن والوں کے گھر چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن سے تعلق جڑا ہے، قرآن سے تعلق جڑا۔ اللہ اکبر۔ اور مفتی احمد یار خان نیمی نے تو کمال ہی کر دیا۔ سنیے ذرا، مفتی صاحب فرماتے ہیں بندے قرآن سے تعلق جوڑ، قرآن سے رشتہ جوڑ، اس لیے جب قرآن سے نسبت ہو جائے رب بندے کو عظیم کر دیتا ہے، عظمت والا کر دیتا ہے۔ میں مفتی صاحب فرماتے ہیں قرآن جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی افضل ہے، قرآن جس رات میں آیا وہ رات لیلۃ القدر بھی افضل ہے، قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان مہینہ بھی افضل ہے، قرآن جس شہر میں آیا وہ شہر بھی افضل ہے، قرآن جس فضا میں آیا وہ فضا بھی افضل ہے، قرآن جو لے کر آیا وہ بھی فرشتوں میں سے
افضل ہے، اور قرآن جس کے سینے پہ آیا ہے وہ سینہ بھی سب سینوں سے افضل ہے۔ فرمایا وہ سینہ بھی سب سے افضل ہے۔ تو اے بندے قرآن اپنے سینے میں بسا، رب تمہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ یہ قرآن سے تعلق کی برکت ہے۔ اور ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یعنی قرآن سے جو تعلق جڑ جائے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر کی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب فرماتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ جو فرمایا نا انزلنا، یہ انزل ینزل، انزال لفظ مصدر انزال سے ہے، اور اس کا معنی ہے ایک ہی بار سارا نازل کر دینا۔ کیا معنی ہے؟ اور رب نے یہ بھی فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہاں لفظ استعمال فرمایا نزلنا، نزل ینزل تنزیل، یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو علماء نے یہ بیان فرمایا انزلنا کے الفاظ بھی ہیں، نزلنا کے الفاظ بھی ہیں، یعنی یک بارگی نازل کر دیا اور تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ رب نے جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا نا، 23 سال کے عرصے میں جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں قرآن لاتے رہے، صورتیں آیات مختلف لے کر تھوڑا تھوڑا آتے رہے۔ یہ ہے نزلنا، اور وہ جو انزلنا ہے وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے، اور وہ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، لے کر کون آئے ہیں؟ جبرائیل امین لے کر آئے۔ انزلنا کے مطابق لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کتنی دیر لگی ہوگی؟ کتنی دیر لگی ہوگی؟ جبرائیل امین کی رفتار پتہ کتنی ہے؟ 23 سال تو وہ ہے نا جو وہاں سے زمین پر سرکار کی بارگاہ میں لے کر، وہ 23 سال یہ مختلف دور میں تشریف لے کر آیا قرآن۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی، یہ ہے انزال۔ جبرائیل امین لے کر آئے تو کتنی دیر لگی ہوگی؟ جبرائیل امین کی رفتار پتہ کتنی ہے؟ رب کے عرش کے نیچے ہونا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جائے تو آپ کنویں کے ابھی نیچے تہ میں تشریف نہیں لے کر جاتے، جبرائیل امین آ کر پروں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جبرائیل امین کی رفتار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے گلے پہ چھری چلانے کے لیے، جبریل رب کے عرش کے نیچے ہیں، رب حکم دیتا ہے، جنت جاتے ہیں، جنتی مینڈا لیتے ہیں اور لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ چھری چلنے سے پہلے رکھتے ہیں۔ یہ جبرائیل امین کی رفتار ہے۔ تو ذرا غور کرو، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آنے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا؟ سیکنڈ؟ یہی بیان کر سکتے ہیں ہم، اور کیا کہہ سکتے ہیں اپنی عقل سوچ کے مطابق؟ ایک لمحہ، اس ایک لمحے میں رب نے قرآن کو لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے آسمان دنیا پر نازل کیا، اتارا، رکھا۔ اس رات کو فضیلت یہ ملتی ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے جب اس رات کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس رات کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ محمد عربی کا غلام ہے، محمد عربی کا غلام ہے، قرآن سن بھی رہا ہے، قرآن سنا بھی رہا ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن پڑھا بھی رہا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ رب نے اسے 50 سال کی زندگی دی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی دی ہے۔ جب ایک لمحے کے لیے قرآن
ताल्लुक जुड़ जाए 1000 महीनों से लैलतुल कदर अफजल हो जाती है। तो सुनो, जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए रब उस बंदे को कितना मकाम अता फरमाए। ये कुरान से ताल्लुक की बरकत है। अल्लाह अकबर। और ये दुनिया में है ना, फिर रब जब ये शख्स आखिरत में ये कब्र में जाता है ना, कुरान पढ़ पढ़ के देख देख कर, कुरान पकड़ पकड़ के रब ने इसे फैज़ ऐसा दे दिया है, कब्र के अंदर रखोगे ना, मट्टी इसका जिस्म नहीं ख़राब करेगी, मट्टी जिस्म नहीं ख़राब करेगी। सरकार ने हदीस में फरमाया, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान याद करने वाला, रब उसके जिस्म को सलामत रखता है। और हदीस में बयान कर दिया, इज़ा माता हामिलुल कुरान औ हल्लाहु इलल अर्द अन ला ताकुली लहमहु वकालत इलाही कैफ आकुलु लहमहु व कलामु का फी लोफही। रब फरमाता है, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, वो जो कुरान से प्यार करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, कुरान को देखा करता था, कुरान को छुआ करता था, अपने सीने में बसा के रखा है। जब उसे कब्र में रखा जाता है, रब मट्टी को ऑर्डर जारी करता है, ये कुरान से प्यार करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला है, इसके जिस्म को खराब नहीं करना, इसकी आंखें भी सलामत रहे, इसके हाथ भी सलामत रहे, इसके बाजू भी सलामत रहे। ये जिस जुबान से कुरान पढ़ता था, वो जुबान भी सलामत रहे। वो जमीन अर्ज करती है, आ मौला तेरा कलाम इसके सीने में है, मैं इसके जिस्म को खराब कर ही नहीं सकती। वो कहती, मौला मैं इसके जिस्म को खराब कर ही नहीं सकती। कुरान के साथ प्यार की वजह से, ऐ मौला तूने इसके जिस्म को फैज़ान ही ऐसा दिया है, मैं ख़राब ही नहीं कर सकती। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये कुरान है और आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम भी सही मानों में अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ें, कुरान की तालीमात से जोड़ें। और आज ऐसे भी हैं जो माज़अल्लाह सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अब्दुल माजिद वैसी साहिब, मस्जिद की इंतज़ामिया, अहले महल्ला वाले, आप सब हज़रात कि आपने ये एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इसमें इस्तिकामत अता फ़रमाए और हमें सही मानों में कुरान समझने, समझाने और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फैज़ान दे, ईमान पे हमारा ख़ातिमा फ़रमाए, मरते वक़्त कलिमा और अपने महबूब का दीदार अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ प्यार और मोहब्बत सच्ची अता फ़रमाए और इसी मोहब्बत में दुनिया से जाने की तौफ़ीक़ दे। जब कब्र में जाएँ, मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएँ, तो उधर कुरान का फैज़ान भी हमारे पास आ जाए। अल्लाह आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।